ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، تحریک لبیک کو بین کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں کر دیا گیا ہے. ٹی ایل پی کا معاملہ کیوں نہیں سلجھا رہا؟ یہ 6 مہینے ہی کے لیے ایسے فیصلے آتے ہیں، پھر سب کچھ ویسے ہی چل پڑتا ہے. مگر مذہبی غنڈوں کا علاج کرنے کا شکریہ مریم نواز صاحبہ. تحریک لبیک کو دہشت گردی کے کیسز لگا کر بین کر دیا گیا اور بالآخر بہت سے عوام کی آنکھیں کھل گئیں. آج لوگ خود کہنے لگے ہیں کہ سعد رضوی کو نشان عبرت بنایا جائے کیونکہ اس نے مذہب کے نام پر انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی. کچھ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، محمد علی مرزا کی ویڈیو بھی دکھائیں گے. اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. جی ضرور. پہلے یہ تحریک لبیک والے احمدیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، پھر بعد میں یہ محمد علی مرزا جو بظاہر اپنے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے غلط سمجھا گیا، مگر اس نے کافی حد تک صحیح باتیں بھی کی. جہاں وہ احمدیوں کے بارے میں غلط الفاظ بولے وہاں کچھ حق پر بات بھی کرتا رہا. مگر خیر، احمدیوں کو کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مدد صرف اپنے اللہ سے مانگتے ہیں. مگر محمد علی مرزا نے ان سارے مولویوں کے گلے میں پٹا ڈال دیا، ان کو ویسے ہی بتایا جیسے یہ سننا چاہتے تھے. مگر ان کو زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا تو اس پر توہین رسالت کا کیس کروا کے اندر کروا دیا، جو 2 مہینوں سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. مگر تحریک لبیک والے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. آج ان کو قابو نہ کیا جاتا، جو تھوڑا بہت ملک بچا ہے وہ بھی نہیں رہتا. وہ عوام کو وردلا کر جذباتی تقریروں سے گمراہ کرتا رہا، اور آج وہی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو اس کی حقیقت بے نقاب کر رہی ہیں. سوچئے ذرا، وہ کیسا ایمان ہوگا جو کسی کے سلام کرنے سے، کسی کے اذان دینے سے، کسی کے خود کو مسلمان کہنے سے یا کسی کے قربانی کرنے سے ایک دم خطرے میں پڑ جاتا. کیا ایسا ایمان واقعی ایمان کہلانے کے قابل ہے؟ پہلے مسلمانوں کا ایمان تو تپتی ریت پر لٹانے سے بھی ختم نہیں ہوتا تھا. 3 سال شعیب ابی طالب میں مظالم برداشت کیے مگر ایمان نہیں ٹوٹا. آج کے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور کیسے ہو گیا کہ کسی دوسرے کے وجود سے ہی لرز اٹھتا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو. تم نے اپنے ایمان کو کتنا مذاق بنایا ہوا ہے. افسوس، صد افسوس. خدا گواہ ہے، دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں ختم نبوت کے نعروں اور ناموس رسالت کے پکاروں پر مولوی کروڑوں روپے کما رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں یہ کافر کہتے ہیں وہ اپنی جیبوں سے خرچ کر کے دنیا کے ہر کونے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور عظمت کا پرچم بلند کر رہے ہیں. غلام احمد کی جماعت احمدیہ عالمگیر زندہ باد. پہلی بار حکومت کی طرف سے مذہبی جماعتوں کے گلوں میں واقعی پٹا ڈالا گیا ہے، اور اس بار مریم نواز نے وہ قدم اٹھایا ہے جو برسوں پہلے اٹھ جانا چاہیے تھا. یاد رہے، اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس وقت کے فیصلے پر عمل کر لیا جاتا جو انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف دیا تھا تو آج ملک اتنے نقصان سے بچ سکتا تھا. مگر بدقسمتی سے اس فیصلے کو دبایا گیا اور مذہبی انتہا پسندوں کو سیاست کا ایندھن بنایا گیا. اب وقت ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کا دور ختم ہو اور ایک ایسا پاکستان ابھرے جہاں ایمان، انسانیت اور انصاف ساتھ ساتھ چلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے. سورۃ البقرہ 1:12 ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشد طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے، اور کسی بھی شخص کو
इस ज़म में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो ये आपके उलमा भी ये कहते हैं। आपने फील्ड मार्शल चीफ आर्मी स्टाफ की बातचीत भी सुन ली, उन्होंने आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाया कि ये है हकीकत, ये है सच। तो वी आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय हु सेज 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. हमें सिर्फ ये पता है कि हम और आप हक पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ शहबाजे को साहब नहीं कहना चाहिए, ये साहब नहीं है। जिसने आप जो मायदे पर साइन किया ना शाह साहब, इन्हों साहब नहीं कहना हूँ, इन्हों वही कहना जो मैं किया सी उधर। हाँ ये वही है, ये उसको ही बड़ा है यहाँ पे। हाँ ये उसको ही बड़ा है, ये कान खड़ी है। हाँ ये उसको ही बड़ा है। हाँ मैं सही गल कर रहे हैं। बस साहब किस चीज का हुआ ये? हाँ कायनात का आखिरी शाह साहब ने कह दिया। और गंदे कीड़े पाकिस्तान दे किसी कलीदी ओहदे ते बैठे होन या पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दा हिस्सा होन या पाकिस्तान दे इस्लामाबाद दे हाई कोर्ट दी किसी कुर्सी उत्ते बैठे होवे, उस 1.5 फुटे बोने नूं मैं कहना चाहना कि तेनू गलत फहमी है और तू ये समझदा कि मैं गुस्ताखा नूं बचा लवांगा। एक कानून सानू पता कितने जोगा, साडे कोल कानून फारूक आजम वाला मौजूद है, लेकिन याद रखी तेरी कोर्ट वास्ते आने वास्ते वकील चाहिए। फारूक आजम दा कानून चलाने वास्ते कोई वकील नहीं चाहिए, ओदे वास्ते मुमताज कादरी दी एसएमजी ते गाजी अल-मुतीन दा छोरा चाहिए। एक याद रखी नामूसे रिसालत उते तू की तेरी नस्ल की एक मुल्क के ना हुजूर दे नाम पे सारी दुनिया में उजड़ जाए, सानू परवाह नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। अभी तो हमने बस खान खड़िए से बदला भी लेना शहबाजे से कि तू हुजूर दे गुस्ताख, आलमी गुस्ताख फ्रांसीसी सदर दे नाल किवें जफ्फी पाई सी, तेरे को बदला लेना है अजे। तू आ दे सही जरा थल्ले उधर दे सही पुत्र, प्रोटोकॉलों में घूम के जिस प्रोटोकॉल खत्म होना लब्बे कर तू दस देंगे इसका। हां इंज नहीं, वो जमाना गया, वो गया। अब कौन है, अब कौन है? हम सरफिरों के साथ सर फिरा चले। हाँ बस वो जमाना गया जब मैनेजमेंट वाले थे। हाँ नून लीग रसीदियों मानो। हाँ फैसला करना पड़ेगा, या हुजूर के दीन के साथ या हुजूर की खत्म नबूवत के पैरोकारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम काने के साथ खड़े हो तो उनके पैरोकारों के साथ खड़े हो, तो फिर हम जगह यमामा में सिराजुद्दीन हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार लेकर मैदान में हाजिर हो। जनाब जे सचो गुस्ताखी की है ना ते कम मुज़ाकरात नाल नहीं होने। साडे जिले विच आया सीएसपी मिर्ज़ाई, उन्हें गुस्ताखी अजे कोई नहीं की, उन्हें कोई गल कोई नहीं की। मेरा साडे जिले तैनात होया सी, मैं तकरीर की, मैं क्या अगे काजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी मार दिता गवर्नर। अगली बारी ले इस कुत्ते की लोड़ है तो साडे जिले चो कड्डो ही। अद्धे घंटे ही तबादला होया सी। आई जी बैठे सी चाइना, उन्हें पूछा एजेंसियां को, उन्हें आख्या कौन है, उन्हें आख्या पागल है। ये काम पागलों के ने चले आते हैं, तुहाडे जे सियाणे दे पास दा काम नहीं। उन्हें आख्या पागल है, ये ने आ छड्या ना मैं मारना है, ते या उन्हें आ मर जाना या उन्हें मार छड्डना। फिर तुहाडे नाल मशवरे किसी नहीं करन आउणे। जी देखें जी ऐसे है तो वैसे है तो वैसे है तो वैसे है, दे फतवा गुस्ताख है मनसब्बा नबीयत। जे उन्हें वाकई ही गुस्ताखी की है तो उहदे नाल मुज़ाकरात तुसीं की करन जांदे हो? छुरा लैके जाओ कौन लाओ दी ऐसे जो की है वज़ीर आज़म भी होवे, हुजूर दा गुस्ताख है तो मनसब्बा नबीयत। पाकिस्तान के अंदर 295 कानून मौजूद है और इस कानून के इतलाक के लिए हमारे आप सब भाई वकला और आपकी तमाम ये जो जिम्मेदारान हैं और जो आपकी यहाँ तंजीम है वो सारे सेक्रेटरी सदर ये सारे हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन एक गुजारिश मेरी ये है कि आप कोर्टों के अंदर बाहर इस कानून के ऊपर पूरा अमल दरामद करवाएं। अगर वो कानून नहीं चलता तो फिर हम इल्मुद्दीन वाला पूरा बाहर रखकर बैठे हुए हैं। ये मेरी पहली बात। मिर्जा साहब नहीं, मिर्जा यक के तानू कोई तकलीफ होगी तो मैं दोबारा करें। मिर्जा यक के जरा मेरी कानून का सख्त वो भी यक के, जेड़े जेड़े उन्हें पैरोकार वो भी यक कर। आज तो बात की कहना मिर्जा काना, मिर्जा यक जेड़ा जेड़ा कानून लिखे खलोता काने ते पैरोकार ना दो भी यक के। मैं गल कर रहा बस, मैनू अगली भी गल आंदी, मैं अगली भी गल कर देता, मैनू कोई मसला कोई नहीं। नारा अवाम दा, मिर्जा जेल में हराम दा। अब ये खबरें दोबारा गर्दिश कर रही हैं कि इंजीनियर मिर्जा दज्जाल शातमी रसूल को दोबारा मंजिल आम पे लाने की साजिश की जा रही है। तो मैं इदारों से ये एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इधर कारी साहब हैं, उन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी स्टेज पे एक बात की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इदारे इस बात को नोट कर लें, साढ़े लो तुसी आज छड़ दियो कल छड़ दियो, सामने इस गल गरज कोई नहीं। लेकिन जिस दिन इंजीनियर मिर्जा दज्जाल कज़्ज़ाब शातमे रसूल गुस्ताख रसूल दोबारा आया ना वापस, उसी दिन मुमताज हुसैन कादरी का जानशीन दोबारा हरकत में आएगा। और मुझे बता रहे थे रफाका साहब के ये राणे तनवीर का यहाँ ये हल्का है। मैं कहा राणे तेरे मैं गल करन आया, मैं तेन
دس بالکل میں تیرے بارے گڈی وچ بیٹھ کے بدعا کردا رہیا تے پتہ تو بچنا کوئی نہیں ہن ٹاڑیو لوکے چڑیاں ماردا رہیا لبیک والے سائیاں والے تینوں بالکل تیرے حلقے دے وچ چک کہہ رہا ہاں بالکل تینوں بالکل تیرے تے ٹاؤٹ بیٹھے ہون گے جا کے رانے نوں میری گل اینج سنانی جا کے. اور اگر تمہارا کوئی شوق ہو اس اعلان کے بعد تم ہو تو ظاہر بات ہے امریکہ کے غلام. فیض آباد سے امریکہ امبیسڈر تمہارے تو ہر شے گیلی ہوگی اس ٹائم کہ لبیک والے ہم تو ہیں غلام ہم ٹرمپ کے. تو میں کہا ٹرمپ جسے ساڑھے کو لوسی نا گل اے یاد رکھی لبیک دے کسی کارکن دے تو دوبارہ گھر آ کے دھمکی دیتی نا انہوں نے والدین نو تے پتر میں تیرے ڈیرے دے آ جانا. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ گولی کے زور پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا سکے گا. یہ کسی کی خام خیالی ہے. کوئی انگریز کا نوکر اور امریکہ کا چاکر یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کا کوئی ایجنٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لاشیں گرا کر اس نعرے کو دبا دے گا تو رب کعبہ کی قسم سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں سینے تیار ہیں جو گولیاں تو برداشت کر لیں گے مگر لبیک یا رسول اللہ کا پرچم نیچے نہیں ہونے دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی وہ تو لٹ گئی. یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے. اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں. خیر وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی گنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی. اور ان کا علاج میرے پاس ہے وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں. دوسروں کے مقدسات کا یہ احترام نہیں کرتے اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے امن کا دائی ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے ایک درد سر بن چکے ہیں. ہے مٹھی بھر ہیں میجورٹی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے لیکن چونکہ ڈومیننٹ ہے مسندوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کر کے چڑھا دیتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ تحریر کیا تھا ان دھرنوں کے بارے میں ان مذہبی جنونی لوگوں کے بارے میں خصوصاً اسی جماعت کے بارے میں جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کیا. اگر اس فیصلے کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اور انصاف ہو ڈیٹرس قائم ہو تو پھر نیکسٹ واقعات رکیں گے. لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک کسی بھی واقعے کا کوئی اینڈ رزلٹ اس حوالے سے نہیں نکلا کہ کسی کو سزا ملی ہو. ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سلجھ نہیں پا رہا. ٹی ایل پی پر وفاقی حکومت نے پابندی لگانے کی سفارش منظور تو کر لی ہے. البتہ ٹی ایل پی پر پابندی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں ہے بلکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے. یعنی ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس سپریم کورٹ کو نہیں بھیجا جائے گا. اب بعض رائے کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ پہ لے جانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا کیونکہ سپریم کورٹ میں بیان حلفی دے کر حقائق بیان کرنا پڑتے ہیں. اس میں لامحالہ مرید کے واقعہ کی پوری تفصیلات بیان کرنا پڑتی. اس کا جواب دینے کے لیے ٹی ایل پی بھی عدالت میں موجود ہوتی جس سے وہ باتیں بھی سامنے آنے کا خدشہ تھا جس سے حکومت کی سبکی ہو سکتی تھی. کیسے ٹی ایل پی کا وجود عمل میں آیا اور ماضی میں وہ جو احتجاج کرتے رہے اس میں
کون کیا کرتا رہا. اس طرح کی پابندی ٹی ایل پی پر پہلے بھی لگائی گئی تھی, جو 6 ماہ کے بعد ہی ٹی ایل پی کے رہنماؤں کے ایک بیان حلفی کے ذریعے ختم کر دی گئی تھی. اب قانونی ماہرین کے مطابق اس بار بھی ٹی ایل پی پر لگنے والی پابندی ایسی نہیں ہے جسے مستقبل میں بآسانی ختم نہ کیا جا سکے, کیونکہ ٹی ایل پی وزارت داخلہ نہیں, الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے, یہ ذہن میں رہے. اچھا ناظرین, اس صورتحال پر نون لیگ کے بیانیے سے وابستہ کچھ صحافی سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ ایسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے بارے میں پالیسی ابھی بھی واضح نہیں ہے. پالیسی ساز حلقوں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خیال میں ٹی ایل پی پر مستقل پابندی نہیں لگنی چاہیے. سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے بارے میں ابھی بھی کچھ واضح نہیں ہو پا رہا. گزشتہ روز آئی جی پنجاب نے بتایا تھا کہ دونوں بھائی کسی بھی سرکاری ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے حامی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں, جس کی فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے. دوسری طرف ناظرین, سابق رکن اسمبلی اور مذہبی رہنما میاں جلیل شرک پوری دونوں بھائیوں کی زندگی سے متعلق جو کچھ بتا رہے ہیں وہ زیادہ خوشکن نہیں ہے, تشویشناک ہے. دوسری طرف ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اب اہم میٹنگز میں وزیر اعلیٰ کی جگہ مریم اورنگزیب جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت کیا جا رہا ہے. ابھی کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں, جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں, میں قادیانی نہیں ہوں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا. یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا. تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, سکھ رہ سکتے ہیں, اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے, قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کافر ڈکلیئر کر دیا, دیٹس اینف. انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں. انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی. کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہے ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے؟ یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے, کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے. دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. وکالت کے لیے پنجاب میں پرویز علیہ صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر آپ ڈکلیئر کریں. نہیں, اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا. ایک سوال ہے نا, وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا, میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا. خوف کیا ویسے؟ خوف جہالت ہے. اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فائنانس اٹیچ ہے. ختم نبوت کے نام پہ چندہ بہت ملتا ہے, بہت چندہ ملتا ہے. ختم نبوت کو خطرہ ہے. اگر یہ مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے. کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس سے ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے, کبھی بولو اشر رسول اللہ کے اوپر, نہیں بولیں گے. گاڑیاں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. تحریک لبیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا, میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملینز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے. تم گستاخانہ عبارتوں سے لانے برات کرو اور چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنڈیم کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں. رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھائی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا. ہاں, چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ تو کہتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے, انہوں نے کلمہ سے نکل آیا, چشتی رسول اللہ اور محمد رسول اللہ تو نکلے ہی نہیں. پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر ہمارا مجدد ہے جس نے بتایا, ساڑھے بزرگوں نے تو پتہ ہی نہیں لگا. یہ وجہ. اچھا, اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جی یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری حقوق کی بات کریں, جو آپ بات کر رہے تھے, یہ مطالبہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں, کیا بریلویوں کے کہنے پہ دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے؟ بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حدیث بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعت احمد صاحب بریلوی صاحب. اچھا, ہاں, انہوں نے لکھا یہ کافر ہے, تو کیا انہوں نے تسلیم کر لیا؟ چھوڑے, گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا نا, آئین کو فالو کر رہے ہیں نا وہ. اب وہ دوسرے درجے کیا 10ویں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو, کرسچنز اور سکھ آزادانہ گھوم رہے ہیں, لیکن قادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی ہے. سنگل آؤٹ کیا ہوا نا آپ نے ان کو, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ان کی آنے والی نسلوں کو کیا اسلام میں داخل کر سکیں گے؟ بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ, دعائیں کرو, گریہ گزاری کرو, اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ, ہر قسم کی سازشیں کرو.
मगर मेरे खुदा ने यह फैसला कर लिया और जमात अहमदिया के खुदा ने यह फैसला कर लिया कि उसकी तकदीर तुम्हारे डंग निकाल देगी और जमात को बिलाखिर तुम्हारे आजारों से निजात बख्शी जाएगी। मजीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन।